السلام علیکم لسنرز، آج ہم نے عالم کا باب توم سٹارٹ کرنا ہے اور ایپیسوڈ نمبر 3 ہے اس کی۔ باب توم کا نام ہے غائل غزال۔ غائل کا مطلب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا۔ غزال کہتے ہیں ہرن کو، ٹھیک ہے، زخمی ہرن۔ تو چلیں پھر آج سٹارٹ کرتے ہیں پھر ایپیسوڈ نمبر 3۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ سنہرے بالوں والی لڑکی 2 دریاؤں کے سنگم پہ کھڑی ہے۔ بارش اسی طرح برس رہی ہے۔ سرخ پروں والا پرندہ سامنے کھڑے شخص کے سر پہ چکر کاٹ رہا ہے۔ وہ شخص جو بارش میں بھیگتا جا رہا ہے اور ٹائی نوچ کے پھینک چکا ہے، اور اب وہ ہاتھ میں کیچڑ سے لتھڑی چابی لیے اسے دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے اور چابی اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے۔ وہ گردن اٹھا کے دیکھتی ہے تو نیلی آنکھوں والا سرخ سنہرا پرندہ فاتح کے سر سے گزر کے بائیں طرف آ رہا ہے۔ وہ چونک کے بائیں جانب دیکھتی ہے تو وہاں ایک نوجوان کھڑا ہے۔ اس کا کوٹ اور شرٹ بھی بارش میں بھیگ گئی ہے۔ وہ تالیہ کو دیکھ رہا ہے اور تالیہ اوپر پرندے کو۔ پرندہ فضا میں چند لمحے نوجوان کے سر کے اوپر ٹھہرتا ہے، پھر تالیہ کی طرف آتا ہے۔ تالیہ کے سر کے اوپر وہ گردن پوری اٹھا کے آسمان کو دیکھتی ہے۔ ہما اس کے سر سے کئی فٹ اوپر اپنے پر پھیلائے گزر جاتا ہے، اس کے سر کے اوپر سے، عین اوپر سے۔ میرے ساتھ رہو، تمہیں میری ضرورت ہے اور مجھے تمہاری، وہ آواز پہ چونکتی ہے۔ سامنے کھڑا بارش میں بھیگا فاتح اسے پکار رہا ہے۔ وہ بدک کے پیچھے ہٹتی ہے، مڑتی ہے اور دوڑنے لگتی ہے۔ پھر ایک پھندا سا اس کے ٹخنے میں جا پڑتا ہے، رسی کا پھندا۔ تالیہ رپٹ کے گرتی ہے، اس کے لباس اور چہرے پہ کیچڑ لگ جاتا ہے۔ ہتھیلیوں کے بل اٹھتے ہوئے وہ مڑتی ہے تو ایک دوسرا پھندا اس کی گردن میں آ پڑتا ہے۔ وہ بدقت کھڑی ہوتی ہے۔ اپنی جگہ کھڑے فاتح کی گردن میں بھی ایسا ہی پھندا ہے۔ وہ ہراساں نظروں سے بائیں جانب دیکھتی ہے تو نوجوان گھٹنوں کے بل گر پڑا ہے اور اس کی گردن بھی رسی سے کسی ہوئی ہے۔ تالیہ! داتا نے اس کا کندھا ہلایا تو اس نے چونک کی آنکھیں کھولیں۔ وہ روشنیوں میں نہائے لاؤنج کے صوفے پہ پیر اوپر کر کے بیٹھی تھی۔ خواب فضا میں تحلیل ہو چکا تھا اور وہ حال میں واپس آ چکی تھی۔ تالیہ نے گہری سانس لے کر چہرے سے سیاہ بال ہٹائے اور جوڑے میں لپیٹے۔ میں چائے بنانے کیا گئی، تم تو غافل سو ہی گئیں۔ داتن گرما گرم چائے کا کپ لیے سامنے آ بیٹھی اور قدرے تفکر سے اسے دیکھا۔ عالم اتنی آسانی سے غافل نہیں ہوتا، بدصورت مرغی۔ وہ آواز کو بھاری بنا کے گھڑائی تو داتن کی ساری فکر مندی ہوا ہوئی۔ اس کی جگہ ترہم اور افسوس نے لے لی۔ ایک تحقیق کے مطابق کسی سیلیبریٹی کو حقیقت میں دیکھ لینے کے 24 گھنٹے بعد تک دماغ معاف رہتا ہے اور انسان بغیر دماغ کے گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ اس لیے خیر ہے بچے، میں تمہارا درد سمجھ سکتی ہوں۔ اس نے بھاری ہاتھ سے تالیہ کے کندھے کو تھپکا تو تالیہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ زیادہ اول فول نہ بولو، میں فین موومنٹ سے نکل آئی ہوں اور میں کوئی سو نہیں رہی تھی، میں اس کا خواب دیکھ رہی تھی۔ اف، وہ مجھے بار بار خوابوں میں کیوں نظر آنے لگا ہے؟ چہرے پہ سادہ تاثرات سجاتے ہوئے اس نے کوشن اٹھا کے گود میں رکھا اور ہتھیلیوں پہ ٹھوڑی گرا کے دور چھت کو دیکھنے لگی۔ ہماری ملاقات تو کوالالمپور میں ہوگی نا، گدلے پانیوں کے سنگم پہ، پھر وہی خواب، وہی ویژن دوبارہ کیوں نظر آ رہا ہے مجھے داتن؟ کی دفعہ کیا دیکھا؟ وہ اطمینان سے گھون گھون چائے پیتے ہوئے پوچھنے لگی۔ آج تو وہ ہما میرے سر پہ بھی تھا، پھر کسی نے میری گردن میں پھندا ڈال دیا۔ مجھے لگتا ہے میں پہلے وزیر اعظم بنوں گی، پھر پھانسی چڑھوں گی۔ داتا نے گھسیلی شکل بنا کے اسے دیکھا۔ کیا فضول بولے جاتی ہو، عقل سے کام لو۔ عقل، دماغ، دل سب ساتھ چھوڑ گئے میرا، داتن پھدوکا۔ اس نے پھر سے چھت کو دیکھتے ہوئے آہ بھر کے کہا۔ میں نے فاتح رمضان کو اصل میں دیکھ لیا۔ میں نے اسے جوس پیش کیا، اس نے گلاس اٹھاتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ وہ مسکرایا اور نرمی سے بولا، شکریہ تالیہ، تم بہت اچھی ہو۔ داتن کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ اس نے واقعی تمہیں یہ کہا؟ ہاں، وہ تو پہلے ہی ملاقات میں مجھ سے متاثر لگتا تھا، وہ ڈھٹائی سے کندھے اکڑا کے بولی۔ داتن نے ستائش سے آبرو اچکائے۔ خیر اب بتاؤ، اس کے گھر چوری کیسے کرنی ہے، کیا پلان ہے؟ عالم کے پاس ہمیشہ پلانز ہوتے ہیں۔ پلان نہیں، پلانز۔
وہ زور دے کر بولی، پلان اے، بی اور سی، اگر اے فیل ہو جائے تو سی پہ آ جائیں گے، وہ کام نہ کرے تو بی سوچ لوں گی، اور بیچارہ بی کیوں نہیں؟ تالیہ کے پلانس، تالیہ کی مرضی۔ وہ کندھے اچکا کے بے نیازی سے بولی اور پھر سے صوفے کی پشت سے سر ٹکا کے خلا میں دیکھنے لگی۔ وہ 50 کا ہونے والا ہے مگر کتنا ینگ لگتا ہے، جب وہ مسکراتے تو اس کے ڈمپل پڑتا ہے۔ تم نے کبھی نوٹ کیا؟ تم 28 سال کی ہو، وہ 48 کا، تمہیں اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ دادن اسی سنجیدگی سے بولی، اگر کسی کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے تو وہ میں ہوں۔ تالیہ کو جیسے کرنٹ لگا، بلبلا کے اس نے گردن موڑی اور موٹی کالی عورت کو سر سے پیر تک دیکھا۔ تم دادن؟ وہ حیرت اور صدمے سے گھبرا بھی نہ سکی۔ ہاں، آخر وہ میری عمر کے قریب قریب ہے۔ دادن اب کے سادگی سے مسکرائی۔ تالیہ نے غصے سے ہونٹ بھینچ لیے۔ اور وہ تمہیں کیوں پسند کرے گا؟ کیونکہ عشق اندھا ہوتا ہے۔ اندھا ضرور ہوتا ہے مگر کلر بلائنڈ نہیں، وہ جل کے بولی تو دادن نے ساتھ رکھا کشن اٹھایا اور کھینچ کے اسے دے مارا۔ اس نے دونوں بازو آگے کر لیے تو وہ ان سے ٹکرا کے نیچے گر گیا۔ خیر، دادن نے خفگی سے چائے کا گھونٹ بھرا اور شانے اچکائے۔ ماڈرن سائنس نے گورا ہونے کے انجیکشن بنا لیے ہیں، پتلے ہونے کے پھر بھی نہیں بنائے۔ وہ اب کے مسکراہٹ دبا کے بولی۔ دادن نے ہاتھ جھلا کے جیسے اس کی بات ہوا میں اڑائی۔ زیادہ خواب مت دیکھو اس کے، وہ تمہارے باپ کی عمر کا ہے۔ ارے ہاں، وہ ٹھہری، آنکھیں چمکی۔ اس کی بیٹی آریانہ بھی تو کھوئی تھی نا، یا مر گئی تھی مگر لاش نہیں ملی۔ ہم نے سکہ چرانے اس کے گھر داخل ہی ہونا ہے نا، کیوں نہ تم آریانہ بن کے چلی جاؤ؟ تالیہ نے افسوس سے اسے دیکھتے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ آریانہ 6 سال پہلے کھوئی تھی جب وہ 7 سال کی تھی۔ اب اگر وہ زندہ بھی ہوئی تو 13 سال کی بچی ہوگی اور میں 28 کی ہوں۔ تم آریانہ کی کوئی دوست یا ٹیچر بن کے بھی جا سکتی ہو نا۔ اپنی دبلی پتلی عقل پہ اتنا زور نہ دو اور پلاننگ کا کام مجھ پہ چھوڑ دو، اور اگر اپنی چابی چرانے کے لیے مجھے فاتح رمضان سے ملنا ہی پڑا تو میں اس کی بیٹی بن کے نہیں جانے والی۔ پھر اس نے مسکرا کے چھت کو دیکھا اور جیسے خواب بنے، میں تو ایسی سچویشن بناؤں گی اس میں اس کو مجھ سے پہلی نظر کی محبت ہو جائے۔ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ تم اس سے ملی تھی اور اس نے تمہاری تعریف بھی کی تھی، جیسے تمہیں تو معلوم ہی نہیں کہ میں جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ اسی ڈھٹائی سے ترنت بولی، پھر صوفے سے اتری اور پیروں میں سلپرز گھسیٹے۔ میں گیل کی سب سے ماہر اسکیم آرٹسٹ اس لیے ہوں مسز لیانا دانش صابری، کیونکہ جب میں اپنا کردار لکھتی ہوں تو دنیا مجھے اتنا اور ویسا ہی دیکھتی ہے جتنا اور جیسا میں ان کو دکھانا چاہتی ہوں۔ میں نے اب تک بہت سے رول کیے ہیں مگر یہ رول سب سے دلچسپ ہوگا۔ فاتح اور میرے راستے کہیں نہ کہیں جا کر ملتے ہی ہیں، ہماری قسمت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہے، اور میرے خواب کے مطابق ہم تینوں کے سروں پہ ہمہ پرندہ تھا اور پھر ہم تینوں کی گردن میں پھندے تھے۔ اچھا یا برا، اس اسکیم کا انجام بہت دلچسپ ہوگا، موٹی مرغی، وہ عزم سے کہتی مسکرا کے آگے بڑھنے لگی تو دادن نے کپ نیچے کیا اور چونک کے اسے پکارا۔ تینوں؟ تیسرا کون؟ اس سوال پہ وہ بھی ٹٹکی جیسے حیرت سے سوچا۔ ارے ہاں، اس دفعہ جب وہ منظر ذرا آگے چلا تو اس میں ایک تیسرا شخص بھی تھا۔ کون؟ موٹی جوش سے آگے ہوئی۔ تالیہ نے انگلی ٹھوڑی پہ رکھ کے آنکھیں اوپر کیے ذرا سا سوچا۔ میں نے اسے کہیں دیکھ رکھا ہے۔ تالیہ کو کبھی کچھ نہیں بھولتا مگر اس نے آنکھیں بند کی۔ وہ نوجوان کون تھا؟ یاد نہیں آ رہا۔ یاد کرنے میں ناکام ہوئی تو سر جھٹک کے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ گڈ نائٹ، دادن پھدوکا، صبح ملتے ہیں۔ کوشش کرنا کہ میری نیند کے دورانیے میں تم میرے فریج کی ایسی ہی حفاظت کرو جیسے میرے رازوں کی کرتی ہو۔ فکر ہی نہ کرو، وہ چپتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اونچا سا بولی۔ تالیہ سیڑھیاں چڑھتی گئی تو اس نے جلدی سے کپ رکھا اور موبائل نکال کے اسکرین روشن کی، پھر گردن اٹھا کے احتیاط سے دیکھا۔ تالیہ اب باہر نہیں آنے والی تھی۔ دادن مسکرائی اور جلدی سے گوگل ٹیب میں ٹائپ کرنے لگی، پتلا ہونے کے لیے سرجری، اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ گو بٹن دبا دیا۔ چند گھنٹے پیچھے واپس چلتے ہیں۔ تنگو کامل کے ڈرائنگ روم سے مہمان نکل کے راہداری میں آئے کھڑے تھے، جہاں کم عمر علی بن کامل نے فاتح رمضان کو شیشے کی ڈبیا میں سجا سکہ پیش کیا تھا۔
ویسے یہ اوریجنل نہیں ہے، اور اوریجنل میں ایک طرف نصیر من دنیا و دین لکھا ہوتا ہے، مگر آئی لائک اٹ۔ سچائی سے تبصرہ کیا تو میزبان ایک دم شرمندہ ہو گئے، مگر وہ آدمی اتنا بے پرواہ، اتنا بے نیاز تھا کہ اسے ان کے تاثرات سے فرق نہیں پڑتا تھا، اور اس کی اس بات کو کوئی برا نہیں مانتا تھا، نہ مان سکتا تھا۔ وہ ملے قوم کو بہت محبوب تھا۔ ایک ہی فقرے میں اس نے ایمانداری سے پسندیدگی کا اظہار بھی کر دیا۔ پھر ذرا ٹھہرا۔ اسرا، یہ تمہارے بریسلٹ کی طرح نہیں لگتا جو تمہیں ایش نے دیا تھا، ہے نا؟ مسکرا کے کہتے ہوئے اس نے باکس پیچھے کھڑے ہوئے اپنے باڈی مین کی طرف بڑھا دیا۔ وہ آگے بڑھ گیا اور باڈی مین سکہ جیب میں ڈالتا آگے بڑھنے کو تھا کہ ٹھہرا۔ یوں ہی گردن موڑی، نظر دور پیچھے کچن کی چوکھٹ پہ کھڑی ملازمہ پہ پڑی، جہاں واضح روشنی تھی، تیز سفید لائٹس، اندر تو زرد فینسی لائٹس تھیں، اس لیے آتے جاتے ملازموں کی شکلوں پہ وہ غور نہیں کر سکا تھا، مگر یہاں وہ سفید روشنیوں میں نہائی کھڑی شل سی سوگوار سی اس سکے کو دیکھ رہی تھی جسے باڈی مین جیب میں ڈال رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اس کی آنکھوں کو دیکھا اور پھر مڑ گیا۔ باہر آیا تو گاڑیوں کے دروازے بند ہو رہے تھے۔ دعا سلامت، الوداعی کلمات۔ وہ اپنے نئے کوٹ اور ٹائی کو لاشعوری طور پہ درست کرتا اس سیاہ کار تک آیا جس کی پچھلی نشست پہ فاتح رمضان اور اس کی بیوی بیٹھ چکے تھے۔ ڈرائیور نے اسٹیئرنگ کو سنبھالا اور باڈی مین فرنٹ سیٹ پہ مستعد سا بیٹھ گیا۔ کار چل پڑی۔ اس نے بیک ویو مرر پہ نگاہ دوڑائی۔ پیچھے بیٹھے فاتح رمضان جیب سے اینک نکال کر آنکھوں پہ ٹکا رہا تھا۔ پھر اس نے اسی جیب سے سیل فون نکالا اور اسکرین روشن کر کے دیکھنے لگا۔ باڈی مین نے ہاتھ بڑھا کے شیشہ ذرا سا ترچھا کیا تاکہ دونوں میاں بیوی دکھائی دیں۔ ڈرائیور نے ایک نظر اس پہ ڈالی مگر ٹوکا نہیں اور ڈرائیونگ کرتا رہا۔ اب شیشے میں وہ دونوں نظر آ رہے تھے۔ اسرا گردن موڑے کھڑکی کے باہر بھاگتے درختوں کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں ہاتھ گھٹنے پہ اوپر نیچے رکھے ہوئے تھے اور ایک لائی میں طلائی بریسلٹ دکھائی دے رہا تھا۔ تمہیں ان کے اینٹیک تحفے کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، فاتح علی کو برا لگا ہوگا۔ علی کون؟ وہ اسکرین انگلی سے نیچے کرتے مصروف سا بولا۔ اسرا نے چہرہ موڑ کے مزاحمتی نظروں سے اسے دیکھا۔ شیلا کا بیٹا؟ اچھا، اس کا نام علی ہے۔ اس نے سر کو خم دیا اور سیل فون پہ ای میلز نیچے کرتا گیا۔ باڈی مین بار بار آئینے پہ نظر ڈالتا پھر ونڈو اسکرین کے پار دیکھنے لگتا۔ وہ ملک کا سب سے محبوب کپل تھا، ان کو بار بار دیکھ کے بھی دل نہیں بھرتا تھا۔ تم نے استعفیٰ والی بات کا جواب نہیں دیا۔ ہم یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ تم ریزائن دو گے اور ہم امریکہ واپس چلے جائیں گے۔ فاتح نے جواب نہیں دیا، وہ اسکرین کو انگلی سے دباتا ٹائپ کر رہا تھا۔ اسرا چند لمحے کے لیے خاموش ہوئی۔ سرخ بھورے بالوں والی وہ عورت خوبصورت تھی، دبلی پتلی اسمارٹ سی، ماتھے پہ کٹے بال گرتے تھے اور باقی بالوں کو آدھا باندھ رکھا تھا۔ گردن میں موتیوں کا نیکلیس تھا اور بھوری آنکھوں میں تلخی سی تھی۔ تمہاری انہی باتوں کی وجہ سے بہت سی لابیز ہمیں چھوڑ چکی ہیں۔ اپنے کرائسما اور فین فالوئنگ سے باہر نکل کے دیکھو تو تمہارے کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے۔ بارسن نیشنل کا چیئرمین منتخب ہونے کے لیے ہمیں فنڈز چاہیے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ پہلے پارٹیز الیکشن پھر جنرل الیکشن۔ ہم کچھ بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ میرا بزنس پہلے ہی اشر جو اسرا کا بھائی ہے کہ قرضوں تلے دبا ہے، میں مزید قرضے نہیں لے سکتی۔ تم نے آج تک سیاست سے کچھ نہیں بنایا اور میں اس کی قدر کرتی ہوں، مگر اب میں مزید تمہیں کھوکھلے خواب کے پیچھے پیسے اور محنت لٹاتے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ اب کے نرمی سے کہہ رہی تھی۔ وہ جواب دیے بنا موبائل کی طرف متوجہ رہا۔ ہمارے ساتھ کوئی لابی، کوئی سیاسی اتحاد نہیں ہے۔ اگر کوئی پارٹی کا صدر بننے کے لیے الیکشن میں کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ تم نہیں ہو فاتح۔ تمہارے ٹویٹر فالوورز کے علاوہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہے۔ وہ اشر ہے، ایش نوجوان ہے، ملے ضیاء ملیشیا کا، جسٹن ٹروڈو اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے ساتھ سیاسی حلیف کھڑے ہیں، وہ ممبر پارلیمنٹ اور محنت کر کے اس مقام پہ آیا ہے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ میرا بھائی ہے، بلکہ وہ نوجوان نسل کا نیا لیڈر ہے۔ اس کی کیمپین میں زیادہ چارم ہے۔ تم ایک زمانے میں بہت پاپولر تھے اور خدا کا شکر ہے کہ اب بھی ہو، مگر تمہارے غیر سیاسی فیصلوں نے تمہارا چارم ختم کر دیا ہے، تمہارے ووٹ کم ہو گئے ہیں۔ بہتر ہے کہ ہم عزت سے اس مونوپولی سے نکل آئیں اور اپنا بڑھاپا امریکہ میں آرام سے گزاریں۔ تمہیں میں نے کہا تھا کہ اگلے ماہ جب ایش باقاعدہ پارٹی چیئرمین کے انتخاب کا اعلان کرے گا تو
تو تم اس کو انڈورس کرو گے اور اس کے حق میں دستبردار ہو جاؤ گے. تمہارا ووٹ بینک ایش کے حق میں چلا جائے گا اور یوں یہ ایک بہترین ہیپی اینڈنگ ہوگی. ایش ملیزیا کا اگلا وزیر اعظم ہے. تم اس نوشتہ دیوار کو جتنی جلدی ہو سکے پڑھ لو فاتح، اور اس طرح خاموش نہ رہو جیسے میں یہ اپنی گیلری کے لیے کر رہی ہوں. میں یہ ہم دونوں اور ہمارے بچوں کے لیے کر رہی ہوں. فاتح نے سیل فون اسکرین بھجائی اور اینک اتار کے فولڈ کی، پھر دونوں چیزوں کو کوٹ کے اندرونی جیب میں ڈالا. چہرے پہ مسکراہٹ سجائے کھڑکی سے باہر آنکھیں جمائے کہنے لگا، ملیشیا کے دوسرے بچوں کی طرح مجھے بھی بچپن میں سب سے زیادہ میلے ادب کی جو کہانیاں پسند تھیں وہ ننھے غزال کی تھیں. ننھا چلاک ہرن، ماؤس ڈیئر. یہ ایک دم کٹا چوہے کی شکل والا ہرن ہوتا ہے جو تقریباً کتے جتنا ہوتا ہے. وہ چھوٹا سا تھا مگر جانوروں میں اس جیسا کون آرٹسٹ دوسرا کوئی نہیں تھا. بہت عیار تھا. ننھا کن چیل ہرن. کن چیل سٹوریز کی ابتدائی داستانوں میں وہ ایک دھوکے باز، چور اور چرب زبان ہرن تھا. بعد میں وہ اچھا ہوتا گیا تھا، مگر شروع کی داستانوں میں مجھے کہانی بہت پسند ہے. جب اس کو دریا پار کرنا تھا اور سامنے ایک مگرمچھ بیٹھا تھا تو ننھے ہرن نے مگرمچھ سے کہا کہ بادشاہ نے مگرمچھوں کی دعوت کی ہے اور اس کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ مگرمچھوں کی تعداد گن کے بتائے تاکہ اسی حساب سے کھانا پکوایا جائے. اس لیے سب مگرمچھ لائن میں کھڑے ہو جائیں. وہ کھڑکی سے باہر روشن عمارتوں کو بھاگتے دیکھ کر محظوظ سا بتا رہا تھا. سب سانس روکے اس کو سن رہے تھے. ایڈم کے کان پوری طرح کھڑے تھے. پھر کیا تھا؟ مگرمچھوں نے پل کی صورت قطار بنا لی. وہ 1 2 3 کر کے گنتا ہوا ایک مگرمچھ سے دوسرے پہ چھلانگ لگاتا اور یوں دریا پار کر گیا. مگرمچھ آج بھی بادشاہ کی دعوت کا انتظار کر رہے ہیں. سارے دم کٹے ہرنوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو لوگوں کو مینوپولیٹ کرنے کی اتنی عادت پڑ جاتی ہے کہ یہ مینوپولیشن ان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے. وہ ہاتھ پیر کٹ جانے سے مفلوج نہیں ہوتے، دوسروں کی زندگیوں کا سٹیئرنگ وہیل چھین جانے پہ مفلوج ہو جاتے ہیں. ایسے غزالوں کو اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب دعوت کا انتظار کرتے مگرمچھ دریا سے نکل آئیں اور اس کو تلاش کر لیں، کیونکہ مگرمچھ خشکی پہ بھی اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے جتنا دریا میں. کہہ کے اس نے جیب سے موبائل دوبارہ نکالا اور اسکرین روشن کر کے اینک ناک پہ لگائی. اس طرح گہری سانس لے کر چہرہ موڑ گئی اور باڈی میں نے نگاہیں جھکا لیں. کیا فاتح صاحب نے اپنے سالے کو سنکنچل دی ماؤس ڈیئر بولا ہے؟ عیار اور چال باز، وہ بھی اپنی ملازموں کے سامنے. یا اللہ، یہ امیر لوگ ملازموں کی موجودگی میں ایسے کیسے باتیں کر لیتے ہیں؟ ہمارے محلے میں تو یوں نہیں ہوتا. وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا. کار سگنل پہ رکی تو ایڈم نے دیکھا ایک طرف سے چند بچے بینرز اٹھائے چلے آ رہے ہیں. شاید کوئی واک وغیرہ تھی جس کا اختتام ہو چکا تھا. وہ معمول کے انداز میں قریب سے گزر رہے تھے، مگر جیسے ہی ایک نے شیشے کے پار بیٹھے شخص کے جھکے چہرے کو دیکھا جس کو موبائل کی روشنی نے منور کر رکھا تھا، اس کی آنکھیں حیرت سے چمکیں. وہ فوراً پلٹا اور اپنے گروہ کو خوشی اور جوش سے چیخ کے پکارا، فاتح رمضان کی کار، جلدی آؤ! سگنل ابھی سرخ تھے. بچے اکٹھے ہونے لگے، ہنسی مسکراہٹوں کے ساتھ ایک دوسرے کو ٹھوکے دیتے ہوئے. ایک نے ڈرائیور کی کھڑکی کے قریب آ کر اپنا موبائل دکھا کے کچھ کہا تو باڈی مین نے گردن موڑی. سر، بچے شاید تصویر بنوانا یا ہاتھ ملانا چاہتے ہیں. ڈونٹ بی اوور ایفیشینٹ ایڈم، یہ بچے ہیں، واٹرز نہیں. اسرا تلخی سے بولی. باڈی مین نے خفت سے سر ہلایا اور بچوں کو دور ہٹنے کا اشارہ کیا. ننھے چہروں کی جوت بجھ گئی اور وہ پیچھے ہٹے. سگنل ہرا ہو گیا اور کار آگے چل پڑی. اسی پل فاتح نے موبائل سے نظریں ہٹائیں اور فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے باڈی مین کو دیکھا. اور تم کون ہو؟ وہ بچوں کو نظر انداز کر گیا تھا. اس نے جلدی سے گردن موڑی اور تابعداری سے کہنے لگا، سر، میں ایڈم بن محمد ہوں، آپ کا باڈی مین. اور عبداللہ 11 دن کی چھٹی پہ گیا ہے تو اس نے اپنے محلے کے لڑکے کو کام کے لیے بھیج دیا ہے. مجھے اس کی شکل پہ ترس آ گیا، اس لیے اسے رکھ لیا. ایڈم نام ہے اس کا. اسرا بیزاری سے بتانے لگی. آتے وقت یہ دوسری کار میں تھا. میں نے کہا اب آیا ہی ہے تو کام تو پورا کرے. ملیشیا میں آدم نام کو ایڈم رکھا اور بلایا جاتا ہے اور یہ مسلمانوں میں عام ہے. سگنل کھل گیا اور ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی. فاتح نے پھر سے موبائل دیکھتے ہوئے بھاری روبدار آواز میں پوچھا، کیا کرتے ہو ایڈم؟
ایڈم کا چہرہ اتنی توجہ پہ تمتمانے لگا۔ سر، میں فوج میں تھا مگر صحت کے واجبی سے مسئلے پہ وہاں سے فارغ ہو گیا۔ پھر 2-3 جگہ اپلائی کیا مگر نوکری نہیں ملی۔ والد صاحب ایک دکان پہ سیلز مین ہیں، ان کے ساتھ بھی کام کیا۔ ایک سیکیورٹی فرم سے پرائیویٹ باڈی گارڈ کی تربیت بھی لی۔ اب عبداللہ کی جگہ 11 دن کے لیے آیا ہوں۔ اور تم کیا باڈی گارڈز والے لباس پہن کر آ گئے ہو؟ اسرا نے پیچھے سے برہمی سے ٹوکا۔ تم فاتح صاحب کے باڈی گارڈ نہیں، باڈی مین ہو، اور ان دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آئندہ نہ دیکھو میں یہ سوٹ اور ٹائی اور یہ پستول، اس کا لائسنس ہے؟ ڈیش بورڈ کی طرف اشارہ کیا۔ جی میم، مجھے لگا باڈی گارڈ بننا ہے۔ وہ شرمندہ ہو گیا۔ خیر ٹھیک ہے، گن ساتھ لے کر گھوم سکتے ہو مگر ہولیاں درست کر کے آنا کل۔ وہ نخوت سے کہتی بات ختم کر کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ وان فاتح نے موبائل واپس جیب میں ڈالا اور اینک اتارتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ ووٹ کس کو ڈالا تھا تم نے ایڈم؟ ایڈم نے گردن موڑ کے اس کو دیکھا اور لمحے بھر کو چپ ہو گیا۔ پھنے نقوش اور صاف رنگت کا وہ ایک عام سا ملے نوجوان تھا اور سوٹ ٹائی اس پہ بہت نئے اور اوپرے لگ رہے تھے، جیسے مانگ کے پہنے ہوں۔ کسی کو نہیں سر، مجھے سیاست سے دلچسپی نہیں ہے۔ فاتح نے بے اختیار دونوں آبرو اٹھائے اور تعجب سے اسے دیکھا۔ تمہیں معلوم ہے ایڈم، کسی ملک کے لیے سب سے خطرناک آدمی کون ہوتا ہے؟ کرپٹ حکمران، اس نے گھبرا کے کہا۔ ہاں، مگر اس سے بھی زیادہ سیاسی جاہل خطرناک ہوتا ہے۔ وہ اس پہ نظریں جمائے بھاری آواز میں افسوس سے کہہ رہا تھا۔ وہ سیاسی جاہل جو سینہ تان کے کہتے ہیں کہ اسے سیاست سے دلچسپی نہیں بلکہ اسے تو سیاست سے نفرت ہے۔ ایسا آدمی نہ کچھ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ کرتا ہے۔ اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ سیاست پالیسیز بنانے کا نام ہے، اور آٹے، دال، چاول، دواؤں اور موبائل کریڈٹ کی قیمت سے لے کر ہر چیز کا تعین سیاست دان کرتے ہیں۔ اور اگر سیاسی جاہل اپنی رائے نہیں رکھے گا، سیاست میں ووٹ اور سپورٹ کے ذریعے حصہ نہیں لے گا، تو وہ کرپٹ حکمرانوں کو مضبوط کرے گا اور سڑکوں پہ بے حال پھرتے لوگوں، چور، ڈاکوؤں، غریبوں، سب کا ذمہ دار وہ ہوگا۔ زیادہ خوشی ہوتی ایڈم اگر تم کہتے کہ تم نے میرے مخالف کو ووٹ ڈالا تھا، کیونکہ تب مجھے لگتا کہ میں ایک سیاسی خواندہ سے بات کر رہا ہوں جس کی کوئی سوچ ہے، بھلے مجھ سے مختلف ہو مگر کوئی نظریہ، کوئی رائے، کچھ تو ہے اس کے پاس۔ یہ انسان کی آزاد رائے ہوتی ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے مختلف کرتی ہے، ورنہ ہم میں اور بھیڑ بکریوں میں کیا فرق ہے؟ آخر میں کندھے اچکا کے وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگ گیا۔ ایڈم پہ تو گھڑوں پانی پڑ گیا۔ اس نے چہرہ بالکل جھکا دیا۔ دونوں میاں بیوی کو گھر اتار کے وہ کار سے نکلا اور چھٹی لے کر باہر آ گیا۔ آدھے گھنٹے کی بس کی خواری کے بعد وہ اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ ایک منزلہ چھوٹا سا گھر جس کی چھت مخروطی تھی اور دیواریں لکڑی کی تھیں۔ کھڑکیاں اس پہر بھی روشن تھیں۔ ضرور اس کی ماں جاگ رہی تھی۔ وہ احتیاط سے دروازہ کھول کے اندر آیا اور کوٹ اتار کے اسٹینڈ پہ ٹانگا۔ پھر پلٹا تو دیکھا کچن کے دروازے پہ ویسے ہی چینی نقوش والی عورت کھڑی تھی۔ ایڈم، تم آ گئے، کھانا لاؤں؟ لکڑی کی راہداری میں سدا بہار پھولوں کی مہک پھیلی تھی۔ گھر میں جہاں وجہ چھوٹے برتنوں، ٹین ڈبوں اور بوتلوں میں پودے اور بیلیں لگی تھیں۔ بھوک نہیں ہے ماں، وہ بددلی سے سر جھکائے کہتا آگے آیا۔ باپا سے کہنا کہ یہ سوٹ دکان پہ واپس کر دیں، کل سے مجھے دوسری قسم کے سوٹ پہننے ہوں گے، 2 پیس ٹائپ۔ مگر گارڈز تو ایسے ہی سوٹڈ بوٹڈ رہتے ہیں نا؟ ادیر عمر عورت حیران ہوئی مگر وہ چہرہ لٹکائے کچن میں داخل ہوا اور کرسی کھینچ کے خاموشی سے بیٹھ گیا۔ عبداللہ نے کہا تھا مجھے باڈی مین بننا ہے، میں سمجھا وہ باڈی گارڈ ہی ہوتا ہے۔ باڈی مین کیا ہوتا ہے؟ ماں نے اچنبھے سے کہتے سامنے والی کرسی کھینچی۔ چھوٹا سا کچن نفاست سے صاف کیا گیا تھا اور کھڑکی پہ جالی دار پردے لہرا رہے تھے۔ وہاں بھی چھوٹے چھوٹے سے سرسبز پتوں والے گملے رکھے تھے۔ ایڈم نے بجھا ہوا چہرہ اٹھایا اور ماں کا چہرہ دیکھا۔ باڈی مین پرسنل ایڈ کو کہتے ہیں ماں، جیسے سیکریٹری اسسٹنٹ؟ نہیں ماں، سیاست دانوں کے سیکریٹری بڑے لوگ ہوتے ہیں، پولیٹیکل سیکریٹری الگ، پرسنل سیکریٹری الگ، باڈی گارڈ بھی ماہر تربیت یافتہ کمانڈوز ہوتے ہیں۔ میں صرف باڈی مین ہوں، پرسنل ایڈ۔ جب انہیں پیاس لگے تو پانی پکڑانا ہے، جب وہ کھانا کھانے لگیں تو نیپکن سامنے کرنا ہے،
جب وہ دستخط کرنے لگیں تو قلم کھول کے ان کے ہاتھ میں تھمانا ہے، ہر وقت مستعد اور تیار، ان کے قریب رہنا ہے کہ کہیں ان کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے۔ یعنی نوکر؟ وہ دھک سے رہ گئی۔ نوکر بھی فلیپینو ہوتے ہیں، ایجنسی سے کانٹریکٹ کر کے آتے ہیں ماں، نوکر بہتر ہوتے ہیں، باڈی مین تو ایک نو باڈی ہوتا ہے بس۔ چند دن ہی کی تو بات ہے، پھر ختم ہو جائے گی یہ نوکری۔ اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ 2 ماہ بعد میری شادی ہے اور میرے پاس نوکری تک نہیں ہے۔ تم فاتح رمضان سے کہو کہ وہ تمہاری کہیں سفارش کرا دے۔ او میری بھولی ماں، ایڈم نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیا۔ وہ فاتح رمضان ہے، وہ کسی کا کوئی کام نہیں کرتا، اس پہ ایک دنیا مرتی ہے، لوگ اس پہ پیسے لوٹاتے ہیں، اس کے اعزاز میں بڑی بڑی تقریبات کرتے ہیں، اس کی پارٹی کو فنڈز دیتے ہیں، مگر وہ نہ کسی سے کچھ مانگتا ہے، اور اگر کوئی کروڑوں بھی خرچ کر دے تو وہ تھینکس کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہ کسی کا احسان رجسٹر نہیں کرتا، کہتا ہے میں کسی کو بدلہ نہیں دے سکتا، ہم سب بہتر ملیشیا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ گڈ، بس آپ فاتح رمضان کے لیے جان بھی دے دیں تو وہ تھینکس کہہ کے چلا جائے گا۔ اس کے اتنے چاہنے والے ہیں، اس پہ لوگ اتنا کچھ لوٹانے کو تیار ہوتے ہیں کہ اس کو ان چیزوں میں دلچسپی ہی نہیں۔ وہ ایک الگ طرح کا بندہ ہے، تو اس سے کیا سفارش کرواؤں گا؟ وہ تو میری طرف بلا ضرورت دیکھے گا بھی نہیں۔ وہ بہت بہت اونچا آدمی ہے ماں۔ ایڈم، اس کی ماں نے جھک کے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور اس کی بجھی آنکھوں میں دیکھ کے نرمی سے گویا ہوئی۔ اگر وہ اتنا ہی خود غرض آدمی ہوتا تو سارا ملک اس سے محبت کیوں کرتا؟ ایڈم نے پلکیں اٹھائیں، ان میں ناسمجھی کی سی کیفیت تھی۔ لوگ فاتح سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کو بے نیاز لگتا ہے۔ وہ امریکہ میں ایک ایماندار اور محنتی پروسیکیوٹر رہا تھا، پھر اپنا کیریئر چھوڑ کے وہ قوم کے لیے واپس آیا اور اس نے الیکشن لڑا۔ اپنے حلقے میں اس نے سکولز بنائے، کالجز بنائے، اس نے لوگوں کے لیے کام کیا اور وہ دن بدن مشہور ہوتا گیا۔ ایسے میں اس کے گرد سارے مفاد پرستوں کا ٹولہ جمع ہو گیا، جن کو امید ہے کہ اگر وہ اس پہ پیسے خرچ کریں گے تو رمضان حکومت میں آ کر ان کو اونچے عہدوں سے نوازے گا۔ مگر تم یہ دیکھو کہ وہ ان غریب بچوں کے لیے جو اس کو کچھ نہیں دے سکتی سکولز تو بناتا جاتا ہے، مگر امیر دوستوں کو تھینکس کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ہر وہ شخص جو فاتح رمضان کے قریب اس سے چپکا ہوا ہے وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہاں موجود ہے۔ جیسے شہد کے اوپر مکھیاں چمٹ جاتی ہیں، سب کو اپنا حصہ چاہیے، اس لیے وہ ایسے لوگوں سے سرد رویہ رکھتا ہے تاکہ ہر ایک کو یہ واضح ہو جائے کہ وہ کسی کے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ ایڈم نے سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ بات اس کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ تم پہلے سے ہی جانتے ہو کہ وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کرے گا ایڈم، تم اس سے امید نہ لگاؤ، کوئی درخواست کرو نہ کسی مفاد کے لیے اس کو اپنے کام سے متاثر کرنے کی کوشش کرو۔ غریب کو بھی مفاد چاہیے، امیر کو بھی مفاد چاہیے، تم ان دونوں کی طرح نہ بنو۔ پھر میں کیا بنوں؟ باڈی مین، وہ سادگی سے مسکرائی۔ تم اس کے باڈی مین بنے رہو یہ 11 دن، بغیر کسی لالچ، کسی غرض اور کسی لمبی اسکیم کے۔ تم اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ سوچو کہ تم نے پوری سچائی، ایمانداری اور وفاداری سے اپنے مالک کی خدمت کرنی ہے۔ اسے غریب دوست بھی مل جائیں گے، امیر دوست بھی، مگر سچائی، ایمانداری اور وفا آج کل ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ تم بس یہ 11 دن اس کے ہو کر رہو، اس کے لیے جان مارنی پڑے جان مارو، جان لگانی پڑے تو لگا دو، اس کی حفاظت کرو، اس کے کام آؤ، اپنی استطاعت سے بڑھ کے اس کی خدمت کرو اور کسی بدلے کی امید نہ رکھو، جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایڈم نے سر ہلایا اور پھیکا سا مسکرایا۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں پوری سچائی، ایمانداری اور وفاداری سے اس کی خدمت کروں گا اور بے شک وہ مجھے اس کا بدلہ نہیں دے گا، لیکن اب مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی۔ ایڈم، اس کی روشن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ماں مسکرائی اور اس کے ہاتھ پہ دباؤ بڑھایا۔ صداقت، امانت اور وفا کا بدلہ ہمیشہ ملتا ہے۔ تم دیکھنا، کسی کی بے غرض خدمت سے اللہ تمہیں وہ بخت لگائے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ ایڈم ہلکا سا ہنس پڑا۔ میری بھولی ماں، 11 دن کی ہی تو بات ہے، ان 11 دنوں کی خدمت اسے یاد بھی نہیں رہنی۔ اور پھر گھڑی دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا، اسے اب سونے جانا تھا۔ ماں بھی ساتھ ہی اٹھ گئی۔ اس وقت ایڈم بن محمد کو نہیں معلوم تھا کہ ان 11 دنوں کے اختتام پہ کون سی بلا اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اگر وہ جانتا ہوتا تو فاتح رمضان کی ملازمت تو درکنار وہ اس شہر، اس ملک کو ہی چھوڑ کے کہیں دور بھاگ جاتا۔
اگلی صبح منہ اندھیرے جو بارش ہوئی تو سورج نکلنے تک کے ایل بھیگتا ہی رہا۔ کے ایل میں ہر دوسرے تیسرے روز بارش ہوا کرتی تھی۔ اگر 4-5 دن خشک گزر جائے تو مسجدوں میں بارش کے لیے دعا کروائی جاتی تھی۔ ملیشیا ایک مسلمان ملک تھا۔ یہاں 60% ملے قوم بستی تھی جن کی رنگت گندمی اور نقوش پھرنے سے تھے۔ یہ مسلمان تھے۔ 30% چائنیز تھے ادھر جو خوب گورے اور اصلی چینی نقوش کے حامل تھے۔ یہ بدھسٹ ہوتے تھے عموماً۔ باقی 10% تامل انڈین تھے۔ یوں مختلف ادیان اور ثقافتوں سے مزین یہ رنگا رنگ اور جادوئی سا ملک تھا۔ مسلم اکثریت کے باعث یہاں اسلام کا رنگ نمایاں نظر آتا تھا۔ مسلم عورتیں قابل احتراز لباس میں نہیں پھرتی تھیں۔ اگر مغربی لباس زیب تن کرتیں تو بھی پورا کرتیں، ورنہ عموماً ملے طرز کا لباس پہنتیں جو کھلی سی اسکرٹ اور گھٹنوں تک آتی قمیص پر مشتمل ہوتا تھا۔ خواتین کی ایک بڑی تعداد حجاب اوڑھتی تھی اور وہاں مڈل کلاس میں سر ڈھکنا پسند کیا جاتا تھا۔ یہ خاموش طبع اپنے کام سے کام رکھنے والا ملک ہے۔ یہاں آج سے 600 سال پہلے اسلام آیا تھا۔ تلوار جنگوں کے زور پہ نہیں، مسلم تاجر آئے اور یہاں بس گئے، اسلام کا پیغام لائے اور ان کو چلتا پھرتا قرآن بنے دیکھ کے مالے قوم اپنے آپ اسلام لے آئی۔ راجہ مسلمان ہو گیا اور یوں ملاقہ سلطنت کے بادشاہ کو سلطان کہا جانے لگا۔ دیکھتے دیکھتے امن امان سے لوگوں کی اکثریت مسلمان ہو گئی۔ جب 1957 میں ملیشیا نے انگریز سامراج سے آزادی حاصل کی تب بھی کوئی جنگ و جدل نہیں ہوا۔ بات چیت سے معاہدے ہوئے اور ملیشیا الگ ہو گیا۔ ملیشیا میں بھی پارلیمنٹ اور وزیر اعظم ویسے ہی کام کرتے ہیں جیسے پاکستان میں، مگر ان کا ایک بادشاہ بھی ہوتا ہے جو کہ ایل کے ایک محل میں رہتا ہے۔ ہر 5 سال بعد یہاں بادشاہ آتا ہے اور اس کی یہاں وہی حیثیت ہے جو پاکستان میں صدر کی۔ کوئی خاص کام کاج نہیں کرتا، بس ایک اعزازی کرسی ہے جس سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ ملیشیا ہر ریاست کا اپنا منتری بے حصار ہوتا ہے جسے پاکستان میں صوبے ہیں اور ان کے وزرائے اعلیٰ۔ ملیشیا میں سارے وزرائے اعلیٰ اور بادشاہ سے بھی زیادہ طاقتور ایک شخص ہوتا ہے، وہ آدمی جس کو پارلیمنٹ منتخب کر کے وزیر اعظم یا پردھان منتری بناتی ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس سیاسی جماعت کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں ان کے چیئرمین کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کو ملیشیا کا وزیر اعظم بننا ہے تو پہلے اس کو اپنی سیاسی جماعت کے ہر 5 سال میں ایک دفعہ ہونے والے انٹرا پارٹی الیکشن میں چیئرمین کی کرسی کے لیے انتخاب لڑنا پڑے گا۔ اگر وہ چیئرمین منتخب ہو جائے اور پارٹی پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل کر لے تو پارٹی چیئرمین ہی وزیر اعظم بنے گا۔ وہاں پارٹی چیئرمین ہر 5 سال بعد منتخب ہوتے ہیں۔ اولاد کو وراثت میں پارٹی نہیں دی جاتی۔ 90 کی دہائی تک ملیشیا کچرے کا ڈھیر ہوتا تھا، بھوکا، کمزور اور لٹا پٹا ملک جس کو کرپشن کا کینسر کھائے جا رہا تھا۔ پھر ان کو ڈاکٹر مہاتیر بن محمد جیسا لیڈر ملا جس نے یہ ثابت کیا کہ اگر کسی پارٹی کا صرف چیئرمین بھی ایماندار اور بہادر ہو اور نیچے بھلے پوری پارٹی بے ایمان ہو تو بھی وہ ایک شخص سارا ملک بدل سکتا ہے۔ اس ایک آدمی نے ملیشیا کے ادارے مضبوط کیے، عدل و انصاف کا نظام لایا اور ملک کو کرپشن سے پاک کیا۔ نتیجتاً ملک خوشحال ہونے لگا، سیاح آنے لگے، ملیشیا کی خوبصورتی کے چرچے ہونے لگے اور ملک دولت اور ترقی سے مالا مال ہوتا گیا۔ لوگ حکومت سے اتنے خوش تھے کہ بار بار اسی پارٹی کو منتخب کرتے گئے۔ بارسن نیشنل خود کوئی پارٹی نہیں تھی بلکہ بہت سی پارٹیوں کا اتحاد تھا۔ جہاں اس پارٹی نے ملک کو اچھے سے چلایا وہیں بے پناہ سیٹیں ملنے کے باعث اس کی اپوزیشن ختم ہو گئی۔ ضرورت سے زیادہ طاقت ہمیشہ انسان کو خراب کر دیتی ہے۔ یوں گزشتہ انتخابات میں پہلی دفعہ بارسن نیشنل قومی فرنٹ الیکشن ہار کے اپوزیشن میں آ گئی اور جس وقت کی کہانی ہم بیان کر رہے ہیں اس وقت یہ مقبول جماعت اپوزیشن میں بیٹھی ہے، لیکن لوگ موجودہ حکومت سے بھی ناخوش نظر آتے ہیں کیونکہ عوامی رائے سے زیادہ جلدی بدلنے والی شے کوئی نہیں ہوتی۔ اس لیے نوشتہ دیوار یہ کہتا ہے کہ بارسن نیشنل اپنی خامیوں پہ قابو پا کر اگلے سال کا انتخاب جیت کر اقتدار میں آئے گی اور لازماً اس کا چیئرمین ہی اگلا وزیر اعظم بنے گا۔ ملیشیا کا میڈیا پاکستان سے بالکل مختلف ہے۔ جہاں پاکستان کا میڈیا پہلے آزاد اور پھر آوارہ ہوتا گیا، ملیشیا کا میڈیا سرکاری دباؤ تلے ہی رہا۔ وہاں کے تمام چینل پی ٹی وی ہیں جن کا کام حکومت کے عیوب کو چھپانا اور اپوزیشن کو بالکل ہی چھپا دینا ہوتا ہے۔ اپوزیشن لیڈرز کے انٹرویوز، جلسوں اور ریلی وغیرہ کو میڈیا کوریج نہیں دیتا۔ یوں کسی بھی حکومت کی جب تک غلطیوں کی نشاندہی نہ کی جائے وہ بگڑتی چلی جاتی ہے، اور اس وقت ملیشیا میں بھی یہی حال تھا۔
اب ہم واپس کیل کی اونچی عمارتوں تک آتے ہیں جو بارش میں گھڑی بھیگ رہی تھی۔ سرسبز پہاڑیاں، نیلا سمندر اور اونچی سرمئی عمارتیں، یہ ہر روز کا کیل تھا جیسے کسی بھیگی جنت کا ٹکڑا ہو۔ دیسا پارک سٹی کیل کا وہ علاقہ تھا جو امیر اور اثر و شوق رکھنے والے خاندان کا مسکن تھا۔ اس کے گرد چار دیواری بنی تھی جو اس کو باقی کیل سے منقطع کر کے خاص الخاص بناتی تھی۔ وہاں ایک کالونی میں بڑے سے لان اور پول سے گھر ایک 3 منزلہ نما گھر تھا جس کے ڈائننگ ہال میں ناشتے کی میز سجی تھی اور اشتہا انگیز خوشبوئیں سارے کو مہکا رہی تھیں۔ میز پہ چھوٹے چھوٹے برتنوں میں رنگ برنگی اشیاء چنی گئی تھیں، کریپ پفس، ناسی لیما دی گنگ ریڈنگ، تربوز کا جوس اور تہ تاریک یعنی چائے، مگر سربراہی کرسی پہ بیٹھے فاتح رمضان نے ان پرتکلف اشیاء کو ہاتھ لگانے کی بجائے صرف سوپ کے پیالے پہ اکتفا کیا تھا، جسے پیتے ہوئے وہ ناک پہ اینک جمائے اخبار کھولے مطالعے میں منہمک تھا۔ سوپ میں ابلی مرغی کا ٹکڑا منہ میں آ جاتا تو وہ نظریں الفاظ پہ رکھے بند ہونٹوں سے خاموشی سے چباتا اور اگلا چمچ بھر لیتا۔ دائیں ہاتھ کرسی پہ اسرا بیٹھی تھی، بھورے سرخ بال ماتھے پہ کٹے ہوئے گر رہے تھے اور باقی پیچھے جوڑے میں بندھے تھے۔ کاجل لگی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کے وہ گائے بغائے فاتح کا چہرہ دیکھتی، پھر کڑی پف کترنے لگتی۔ پیچھے ایڈم مستعد سا کھڑا تھا، ڈریس شرٹ اور پینٹ پہنے۔ وہ کل کی نسبت زیادہ پر اعتماد اور آرام دہ لگ رہا تھا۔ اخبار اسی نے لا کر دیا تھا اور اب وہ منتظر تھا کہ ادھر فاتح نہانے کے لیے جائے، ادھر وہ اس کا فون چارج پہ لگائے۔ بس یہی کام تھے باڈی مین کے۔ السلام علیکم، ایک خوشگوار مسکراتی ہوئی آواز آئی تو دونوں میاں بیوی نے نظریں اٹھائیں۔ داخلی دروازے سے ایک اسمارٹ سا آدمی چلا آ رہا تھا، 35-40 کے درمیان ہوگا، کافی خوش شکل تھا اور اسرا سے ملتا جلتا۔ آنکھیں تو ہو بہو اسرا والی تھیں، گرے سوٹ ٹائی کف لنکس پہنے اور گیلے بال سامنے سے اسپائکس کی صورت کیے وہ خوشگوار اور تر و تازہ سا لگ رہا تھا۔ آقا یعنی آپی، آبھنگ یعنی بھائی، اس نے مسکرا کے کہتے کہتے باری دونوں کو سلام کیا اور فاتح کی دوسری طرف کرسی کھینچ کے بیٹھا۔ فاتح ذرا سا مسکرایا، سر کو خم دیا اور واپس اخبار پڑھنے لگا۔ اسرا البتہ پورے دل سے مسکرائی اور فخریہ محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ ناوارد کے ملازم نے میز پہ ٹوکری لا کر رکھی جس میں سرخ گلابی سے انویٹیشن کارڈز جھلک رہے تھے۔ کیسے ہو ایش؟ ہمیشہ کی طرح، اچھا، اور سوری میں آنے سے پہلے بتا ہی نہیں سکا، وہ مسکرا کے کہنے لگا تو فاتح صفحہ پلٹاتے ہوئے سادگی سے بولا، نہ کرو، تمہاری بہن کو وہی آ جاتی ہے، اس لیے وہ تمہاری پسند کا ناشتہ بنا لیتی ہے، ریلیکس، ناشتہ کرو۔ اسرا کی مسکراہٹ غائب ہوئی، چہرہ خفت سے گلابی ہوا، نگاہیں چڑھائیں مگر اشر ہنس پڑا اور پلیٹ قریب کھسکائی۔ وہ کیا ہے ابہنگ یعنی بھائی کہ خون کے رشتوں کی کشش کے آگے دنیا کے سارے رابطے ہیچ ہوتے ہیں۔ فاتح نے اگلا صفحہ پلٹایا اور گہری سانس لے کر اخبار پہ نظریں جمائے بولا، بہت لوگ دیکھے ہیں ایش، مگر تمہاری طرح کا ڈھیٹ جھوٹا ابھی تک نہیں دیکھا۔ میری خوش قسمتی ہے بھائی، وہ پھر سے ہنس دیا اور پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے ایک نظر اعتراف میں ڈالی۔ پیچھے کھڑے ایڈم نے محسوس کیا تھا کہ اس کی نظریں بہت تیز تھیں، عقاب جیسی نہیں، کسی لومڑی کی مانند۔ عبداللہ کہاں گیا؟ فوراً سے تبدیلی محسوس کر کے پوچھا۔ چھٹی پہ گیا ہے، تم سناؤ کیسے آئے؟ اسرا اشیاء طعام اس کے سامنے رکھتے ہوئے موضوع گفتگو بدلنے لگی۔ میں یہاں آپ کے لیے نیلامی کے کارڈز لایا تھا، آپ کے آرٹ پیسز کی نیلامی کی تقریب کے سارے انتظامات مکمل ہو گئے ہیں، آپ کارڈز دیکھ لیں، ابھی میں نے کسی کو بھیجے نہیں ہیں، لیٹ نائٹ آئے تو میں صبح سب سے پہلے ادھر ہی چلا آیا، اور ایک تو صبح صبح استعمال ٹائمز ملے میل کے رپورٹر نے فون پہ فون کرنے شروع کر دیے تھے، پتہ نہیں ان کو کون بتاتا ہے کہ فاتح بھائی چیئرمین کا الیکشن نہیں لڑ رہے، میری رائے پوچھ رہا تھا، ابھی تو میں نے پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن سچ پوچھیں تو میں آپ لوگوں کے اس فیصلے سے خوش نہیں ہوں۔ اس کے لہجے میں افسوس تھا۔ فاتح نے اخبار سے نظر تک ہٹانے کا تکلف نہیں کیا، سوپ پیتے ہوئے وہ کالم پڑھتا رہا۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں، سیاست میں میرا جو بھی مقام ہے، وہ آپ دونوں
بالخصوص فاتح بھائی کی وجہ سے ہے۔ اگر بھائی مجھے انگلی پکڑ کے چلنا نہ سکھاتے، مجھے ہر وقت اپنے ساتھ نہ رکھتا، تو میں ایک عام سا وکیل ہوتا مگر ایک ممبر پارلیمنٹ نہ ہوتا۔ اور اب جب وہ وقت آیا ہے کہ آپ دونوں مجھے چیئرمین بنا رہے ہیں، مجھے اس عہدے تک لے جا رہے ہیں جس کے قابل میں نہیں ہوں، تو آپ سیاست سے کنارہ کش ہو کے باہر جانا چاہتے ہیں؟ وہ حساس بڑی خفگی سے کہہ رہا تھا اور کہتے ہوئے اپنی سیاہ چمکتی آنکھوں سے باری باری دونوں کے تاثرات دیکھتا تھا۔ میں اپنے حق میں آپ کی دستبرداری کے فیصلے کی جتنی قدر کرتا ہوں، اتنا ہی مجھے اپنا آپ اکیلا محسوس ہونے لگا ہے بھائی۔ اگر آپ لوگ چلے گئے تو مجھے کون گائیڈ کرے گا؟ کاکا اتنی ضد مت کریں، اس نے گویا بہن کی منت کی۔ میں پولیٹیکل وائف پوسٹ کر کر کے تھک چکی ہوں ایش۔ ہمارے پاس اس مہنگے شوق کو جاری رکھنے کے لیے کوئی فنڈز نہیں ہے۔ آریانہ کے بعد تو میرا کسی چیز میں دل نہیں لگتا۔ میں واپس جانا چاہتی ہوں، اور ظاہر ہے فاتح کو اپنی فیملی بہت عزیز ہے، بیوی بچوں سے الگ تو وہ نہیں رہ سکتا۔ اشر نے خستہ کری پف کا ٹکڑا منہ میں ڈالا اور اسے چباتے ہوئے پرسوچ نظروں سے فاتح کو دیکھا۔ ابہنگ بھائی، آدمی کو آپ جیسا جمہوری بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میرے حق میں دستبرداری کی بہت قدر کرتا ہوں، مگر یوں ملک چھوڑ کے… میں کس سے کہا کہ میں دستبردار ہو رہا ہوں ایش؟ اس نے اینک اتارتے ہوئے اور اخبار چہرے کے سامنے سے ہٹاتے ہوئے ٹھنڈی نظروں سے ایش کو دیکھ کر کہا۔ تو لمحے بھر کو نوجوان سیاستدان کی رنگت اڑ گئی، مگر وہ سنبھل کے مسکرا دیا۔ آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں گا ابہنگ۔ جیسے آپ نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ آپ میرے آئیڈیل ہیں، کبھی مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔ وہ اخبار طے کر کے کرسی دھکیلتا اٹھ کھڑا ہوا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایڈم نے جلدی سے اس کا سیل اٹھایا اور فاتح کے پیچھے لپکا۔ ذہن میں مسلسل ماں کی باتیں گونجنے لگی تھیں۔ اسے ان باتوں کے تہ در تہ معنی اب سمجھ آنے لگے تھے۔ ڈائننگ روم خالی ہوا تو اشر آگے کچھ جھک کر اور فکر مندی سے بہن کو دیکھا۔ آپ نے کہا تھا بھائی مان گیا ہے۔ ایش، اسرا نے اس کا ہاتھ تھپایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اگلے وزیر اعظم تم بنو گے تو تم ہی بنو گے۔ میں فاتح کو مزید سیاست میں خود کو تباہ کرتے نہیں دیکھ سکتی۔ اسی سیاسی کیمپین کے دوران آریانہ کو کھویا تھا ہم نے۔ فاتح کے پاس صرف خواب ہیں، پیسے نہیں۔ میں اسے مزید اپنا اور میرا پیسہ اس سیاست میں نہیں جھونکنے دوں گی۔ مگر میں برا فیل کر رہا ہوں، بھائی مجھ سے خفا ہے۔ وہ تم سے خفا نہیں ہے۔ اسرا نے ٹوکری سے ایک کارڈ نکالتے ہوئے ہاتھ جھلا کے اس وہمے کو رد کیا۔ وہ خود سے خفا ہے۔ وہ ناکام ہو چکا ہے اور اس ناکامی کا اعتراف نہیں کرنا چاہتا۔ ویسے تمہیں ان کو ملک چھوڑنے کا نہیں کہنا چاہیے تھا، ملیشیا ان کے خون کا حصہ ہے۔ وہ جانچتی پرکھتی نظروں سے بہن کو دیکھتے ہوئے بظاہر سادگی سے بولا تھا۔ میں اس سے کم پہ راضی نہیں ہو سکتی، سوری۔ پھر کارڈ کھولا تو اس کی بھوری آنکھوں میں ستائش ابھری۔ بہت خوبصورت کارڈز ہیں۔ تھینک یو ایش، تم نے میرے کہے بغیر سارا انتظام اپنے سر لے لیا۔ کیسی باتیں کرتی ہو کاکا، تمہیں باہر سیٹل ہونے کے لیے یہ رقم چاہیے تھی۔ اتنے سالوں سے اتنی بڑی آرٹ گیلری کی مالک رہی ہو، اب اس سارے آرٹ کو فروخت کرنے لگی ہو تو اونے پونے داموں تو نہیں بیچنے دوں گا نا اس سب کو۔ ایک دنیا شریک ہوگی اس میں۔ زبردست۔ نیلامی کی رقم کا ایک چوتھائی چیریٹی میں جائے گا اور اسی چیز کو بنیاد بنا کے ہم اس کی تشہیر کریں گے۔ اور جوش سے بتا رہی تھی، پھر جیسے یاد آیا، جمعرات کی صاحب وہ کویتی امیر میری گیلری آئیں گے۔ کون سے کویتی؟ تم اور فاتح ایک جیسے ہو، بار بار بھول جاتے ہو۔ میں نے بتایا تھا نا کہ کویتی امیر ہمیں نیلامی کے لیے نادر پینٹنگ کا عطیہ دے رہے ہیں۔ اسپائلنگ کی پینٹنگ غائل غزال یعنی زخمی ہرن، وہ ایک مشہور آرٹ کلیکٹر ہیں، اور جس وقت وہ گیلری آئیں تو میں وہاں لازمی ہونا ہے۔ سیاستدانوں کی بیویوں کو لوگ عطیے صرف سیاستدان سے تعلقات بنانے کے لیے دیتے ہیں۔ ان کا کوئی کام وغیرہ ہو تو تم کر دینا، فاتح سے تو مجھے امید نہیں ہے۔ وہ بے رخی سے کہہ کے کارڈ کو دیکھ رہی تھی۔ شیور، مگر پینٹنگ کو کسی ایکسپرٹ سے چیک ضرور کروانا، نقلی نہ نکلے۔ ظاہر ہے کرواؤں گی، ایسے ہی تو نیلامی بھی نہیں رکھ دوں گی نا، میری کریڈیبلٹی کا سوال ہے۔ وہ اب کارڈز واپس ڈال رہی تھی۔ اشر نے ایک نظر کھڑکیوں کو دیکھا جن پہ ٹپ ٹپ قطرے برس رہے تھے، اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ چلتا ہوں کاکا، آج بہت کام ہے۔ اسرا نے چہرہ اٹھا کے محبت بھری نظروں سے ایش کو دیکھا۔ تم شادی کر لو ایش۔ شادی؟ اس نے بھنوئیں اکٹھی کی جیسے اچانک اس ذکر پہ حیرت ہوئی ہو۔ ہاں ایش،
کسی اعلیٰ خاندان کی خوبصورت لڑکی سے شادی کر لو۔ ملیزیا کے لوگوں کو کیا اچھا لگتا ہے؟ ان کے لیڈر کی ایک مثالی خوبصورت بیوی اور 2 بچے ہوں۔ پرفیکٹ فیملی۔ تمہاری ریٹنگز بھی اوپر جائیں گی اور شہرت بھی بڑھے گی۔ وہ تھوڑی کھو جاتے ہوئے سوچنے لگا، مگر کاکا اتنی پرفیکٹ لڑکی کہاں ملے گی؟ جیسے تمہارے ہلکے احباب اور عادتوں کو میں تو جانتی ہی نہیں۔ جاؤ ڈھونڈو کوئی۔ اسرا نے ہاتھ جھلا کے اسے ہلکا سا جھاڑ دیا اور کارڈز کی طرف متوجہ ہو گئی۔ عیش ہنس دیا، پھر اپنی کالی آنکھوں سے اعتراف کا عمیق جائزہ لیا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا کہ ہلکے دوسرے رہائشی علاقے میں آؤ تو یہاں تنگو کامل کے گھر بھی صبح ہو چکی تھی۔ بارش یہاں بھی تھڑا تھڑ برسے جا رہی تھی۔ لاؤنج کی کھڑکیوں سے بھیگتا لان صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مسز شیلا صوفے پہ بیٹھی دل گرفتگی سے سامنے بیٹھی تالیہ کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ ایسے تمہاری شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ تالیہ نے گلابی محترم آنکھیں اٹھائیں۔ وہ یونیفارم میں ملبوس تھی، سیاہ بال کس کے باندھ رکھے تھے اور چہرے پہ اداسی تھی۔ سر نے جو پیسے مجھے دیے تھے اور جو آدمی نے دیے تھے وہ میں نے اپنے والد کو بھجوائے۔ مجھے لگا تھا وہ خوش ہوں گے، مگر ان کو لگتا ہے میں غلط کاموں میں پڑ گئی ہوں، اس لیے انہوں نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے اور مجھے واپس بلا لیا ہے۔ آنکھیں بھیگنے لگیں۔ مگر میں غلط کاموں میں تو نہیں پڑی نا میم، تالیہ نے تو وہی کیا جو مسٹر کامل نے کہا تھا۔ تالیہ نے تو چوری نہیں کی تھی نا میم۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپکا اور گلابی گال پہ لڑک گیا۔ میں تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں تالیہ۔ شیلا نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ میری ماں نے بھی میری بہن کے ساتھ یہی کیا تھا۔ ہم ایشیائی عورتیں، میں تو اس وجہ سے ماں کو کبھی معاف نہیں کر سکی۔ تالیہ چونکی، مگر آپ کو تو اپنی والدہ سے بہت محبت تھی نا؟ آپ نے بتایا تھا کہ انہوں نے آپ کو ایک تاج دیا تھا، آپ نے اپنے بیٹے کی بیوی کے لیے سنبھال رکھا ہے۔ کون سی محبت؟ ستیلی ماں تھی وہ ہماری، اس کا دیا زیور بھی پہننے کو دل نہیں چاہتا میرا۔ قیمتی نہ ہوتا تو سنبھال کر نہ رکھتی۔ انہوں نے نخوت سے سر جھٹکا تو تالیہ کا منہ کھل گیا۔ ایک بے بس سی نظر اوپر ڈالی جہاں اسٹڈی کے لاکر میں وہ اس تاج کو ان پہ رحم کھا کے چھوڑ آئی تھی۔ کاش خواہ مخواہ انسانیت کے چکر میں نہ پڑی ہوتی۔ ہائے وہ کتنا پیارا اور قیمتی تھا، کاش موٹے کی بات سن لی ہوتی۔ میں جلدی ہوں میم، اور اگر آپ لوگ کبھی لاہور آئیں تو میرے پاس ضرور آئیے گا۔ ہم لاہور کے لوگ بہت پیارے ہوتے ہیں، کھلے دل کے مہمان نواز اور کھاتے پیتے سے۔ وہ بادل نخواستہ کہتی چھتری اٹھائی اٹھی تو وہ بھی کھڑی ہو گئیں۔ انشاءاللہ، کیوں نہیں؟ وہ مسکرا کے بولی، پھر پرس کھولا۔ اپنی باقی تنخواہ لیتی جاؤ۔ نہیں میم، سر نے اتنا کچھ دے دیا، میں اب مزید کچھ نہیں لوں گی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی اور سختی سے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ انہوں نے زبردستی تھمانے چاہے تو تالیہ نے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ نہیں میم، یہ میں نہیں لوں گی۔ اچھا، میں کچھ اور کر سکتی ہوں تمہارے لیے؟ وہ خلوص سے پوچھ رہی تھی۔ تالیہ نے بدقت اپنے خفا جذبات کو چہرے پہ آنے سے روکا۔ ماں کے زیور کے قصے کیوں سنائے تھے آخر پھر؟ تالیہ، تم نے وہ کیوں چھوڑ دیا؟ بس دعا میں یاد رکھیے گا۔ کیوں نہیں تالیہ، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم اتنی اچھی، صاف اور سچے دل کی مالک جو ہو۔ باہر ایک دم زور سے بجلی کڑکی، بارش کی بوچھار تیز ہوئی۔ تالیہ کی آنکھوں میں سایہ سا لہرایا، سیاہ تاریک مایوس سا سایہ، دل ایسے ڈوبا جیسے نیلے سمندر میں ٹوٹا ہوا جہاز ڈوب جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے اتفاق نہیں کرے گا مسز شیلا، مگر خیر۔ اس نے سر جھٹک دیا، ہمیشہ کی طرح گلٹ کو بھی جھٹک دیا۔ مسز شیلا پرس واپس رکھ کے اسے وقت رخصت کی دعائیں دے رہی تھی۔ بارش ویسے ہی برس رہی تھی۔ وہ گھر آئی تو دروازہ کھلا تھا۔ داتن پھیل کے لاؤنج کے مرکزی صوفے پر براجمان تھی، ٹی وی چلا ہوا تھا اور آلو کے گرما گرم چپس کھا رہی تھی۔ تالیہ نے سامنے آتے ہوئے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ اتنے سارے چپس؟ ایک مشکوک نظر اوپن کچن کاؤنٹر پہ ڈالی۔ اور اتنے سارے جھوٹے برتن ظاہر کر رہے ہیں کہ تم کب سے بیٹھے بس کھا رہی ہو۔ یقیناً رات دیر تک جاگتی رہی تھیں۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے سامنے پھیلے بکھراوے کو دیکھنے لگی۔ کاغذات، لیپ ٹاپ، کتابیں، یہ کام تو تم نے صبح اٹھ کے میرے جانے کے بعد شروع کیا ہوگا، پھر رات بھر جا کے کمپیوٹر پہ کیا کرتی رہی تھی؟ مجھے سوچنے دو۔ تالیہ نے انگلی سے گال پہ دستک دی اور اوپر چھت کو دیکھتے ہوئے سوچا، جب داتن ساری رات کمپیوٹر پہ بیٹھے اور اتنا کھائے اور صبح اس کے چہرے پہ پچھتاوے بڑی خوشی ہو تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے
کہ تم رات بھر گوگل پہ دبلے ہونے کے طریقے دیکھتی رہی تھیں۔ داتن جو ناک اینک پہ جمائے اسکرین کو دیکھ رہی تھی، اس بات پہ نظریں اٹھا کے اسے گھورا۔ اور تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ تمہاری آنکھوں کے گرد لکیروں میں لکھا ہے بوڑھی عورت۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم نے صبح میرے لیپ ٹاپ کی ہسٹری چیک کی ہوگی۔ ظاہر ہے میں نے ہسٹری چیک کی تھی۔ وہ کھلکھلا کے ہنس دی اور اس کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھی، پیروں کی کینچی بنا کے میز پہ رکھ لیے۔ اتنا ہلکان نہ ہوا کرو داتن، تم اب پتلی نہیں ہو سکتی۔ پتلا ہونے کے لیے عمر کی شرط نہیں ہے، انسان کسی بھی عمر میں دبلا ہو سکتا ہے۔ انسان ہو سکتا ہے نا، برائلر مرغیاں نہیں۔ وہ کہہ کے زور سے ہنسی۔ ویسے دیکھا ہے تم نے کبھی کسی مرغی کو ڈائٹنگ کرتے، سوپ اور ابلی سبزیاں کھاتے؟ نہیں نا؟ داتن نے خفگی سے ناک سکوڑی اور اسے درزیدہ نظروں سے دیکھا۔ تم بہت خوش نظر آ رہی ہو، خیر ہے؟ ہاں نا، تنگو کامل کے گھر سے استعفیٰ دے آئی ہوں، بقایا تنخواہ بھی ان کو صدقہ کر آئی ہوں، جلد ان کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ افسوس سے سر ہلایا، اپنی انسانیت کا نتیجہ گول کر گئی۔ خیر، اب ہم فاتح رمضان پہ کام کرنا شروع کریں گے، میں فریش ہو کے آتی ہوں اور پلان بتاتی ہوں، کہہ کے اس نے پیر نیچے اتارے اور جھک کے جوتے کھولنے لگی۔ چونکہ تالیہ کے بال جوڑے میں بندھے تھے، گردن کی پشت پہ گول سا جلنے کا نشان دکھائی دے رہا تھا۔ داتن اس کو دیکھے گئی، پھر موبائل نکالا اور ہاتھ اونچا کر کے اس نشان کی تصویر لی۔ کیا کر رہی ہو؟ میری جیسی دبلی تم اگلی 10 زندگیوں میں بھی نہیں ہو سکتی۔ تالیہ جوتے اٹھاتی سیدھی ہوئی اسے چلانے کو بولی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ داتن نے کچھ نہیں کہا، بس اسکرین کو زوم کر کے اس نشان کو غور سے دیکھنے لگی۔ اس کی سیاہ موٹی موٹی آنکھوں میں اچنبھا سا تھا۔ اس نے تصویر موبائل سے لیپ ٹاپ میں ڈالی، اس کا پرنٹ آؤٹ نکالا اور پھر اس کاغذ کو تہہ کر کے اپنے پرس میں رکھ لیا۔ وہ فریش ہو کر آئی تو داتن اس تصویر لینے کا ہر نشان مٹا چکی تھی۔ تالیہ نے گیلے سیاہ بال تولیے میں لپیٹ رکھے تھے اور پیروں میں سلیپرز پہن رکھے تھے۔ وہ سامنے والے صوفے پہ آلتی پالتی کر کے بیٹھی اور بولی، تو ہم کیا جانتے ہیں فاتح رمضان کے بارے میں؟ فاتح رمضان جس کے نام کے ساتھ وان لگتا ہے، اور تم جانتی ہو تالیہ کہ وان ملیشیا میں ان لوگوں کے ناموں کے ساتھ لگتا ہے جو اوپر سے شاہی خاندان میں سے تھے، مگر پھر کسی ایک نے کسی عام آدمی سے شادی کر لی تو ان کی نسل میں ملاوٹ ہو گئی۔ KL کی سڑک پہ وہ سیاہ لمبی کار دوڑ رہی تھی اور پچھلی سیٹ پہ بیٹھا فاتح کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا، آنکھیں پرسوچ انداز میں الٹی کر رکھی تھی اور مسلسل ٹھوڑی کو انگوٹھے سے رگڑ رہا تھا۔ فرنٹ سیٹ پہ تابیداری سے بیٹھا ایڈم گائے بغائے آئینے میں اپنے مالک کو دیکھ لیتا تھا، عارضی مالک کو۔ اس نے سوچ کے تصحیح کی، فاتح کم عمری میں اپنے والدین کے ساتھ امریکہ چلا گیا تھا، اس کو وہاں کی شہریت بھی مل گئی تھی، مگر وہ کبھی ملک سے نہیں کٹا۔ چھٹیوں میں، تہواروں پہ وہ KL آ جاتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں وہ وہاں کالج میں کافی مقبول تھا۔ یوں کرو، کار موڑ لو۔ کھڑکی سے نظر ہٹائے بغیر فاتح نے ڈرائیور کو مخاطب کیا تو وہ چونکا، سر ہم پارلیمنٹ نہیں جا رہے۔ اس کے وقت کا ایک ایک منٹ ڈائری میں لکھا ہوتا تھا، ایسے میں یہ تبدیلی، شمس کے گھر کی طرف لے چلو۔ مگر سر کیا آج آپ سیشن اٹینڈ نہیں کریں گے؟ ڈرائیور نے فکر مندی سے پوچھا۔ راستے سے پھول بھی لیتے چلو، شمس بیمار ہے کچھ عرصے سے۔ اوکے سر، میں پولیٹیکل سیکریٹری کو انفارم کر دوں کہ آپ سیشن اٹینڈ نہیں کریں گے۔ ایڈم نے جلدی سے فون نکالا، سیکریٹری دوسری کار میں تھا۔ گلاب مت لینا، شمس کو اس سے الرجی ہے، کچھ اور دینا۔ وہ کھڑکی سے باہر دور نظر آتی اونچی عمارتوں پہ نظریں جمائے بولا تھا۔ ایڈم گہری سانس لے کر رہ گیا، اتنا تو وہ پچھلے 30 گھنٹوں میں سمجھ چکا تھا کہ اس کا عارضی مالک بات کا سیدھا جواب نہیں دیتا۔ فاتح نے 2 دفعہ اسٹیٹ اٹارنی کا الیکشن لڑا اور دونوں دفعہ ریاست کے لوگوں نے اسے منتخب کر کے آفس میں پہنچایا۔ وہ امریکہ میں کافی مقبول تھا، اس کا ریکارڈ شاندار تھا، ایماندار آدمی، سچا اور کھڑا۔ مگر وہ سب چھوڑ کے ملیشیا واپس آیا اور یہاں کی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا۔ کار اپنی سڑک پہ دوڑ رہی تھی اور وہ ہنوز باہر دیکھتے ہوئے کچھ سوچے جا رہا تھا۔ ڈرائیور اور باڈی مین اپنے اپنے فونز پہ لگے تھے۔ سیکریٹری کو اطلاع، شمس صاحب کے آفس میں اطلاع، پروٹوکول، سیکورٹی انتظامات، افراتفری سی مچ گئی تھی۔
وہ 2 دفعہ ممبر پارلیمنٹ منتخب ہوا ہے اور ان 10 سالوں میں اس نے اپنے حلقے کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ اس نے علاقے کو صاف کیا، وہاں سکولز بنوائے، بہترین ہسپتالوں کا نظام لایا، سیکیورٹی بہتر کی۔ لوگ اس سے خوش ہیں۔ اگر کوئی نہیں خوش تو اس کی اپنی پارٹی ہے۔ کار اب ایک پھولوں کی دکان کے سامنے رکی ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک باہر دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں گم تھا۔ جیب میں رکھا موبائل وقفے وقفے سے تھرتھراتا تھا، مگر وہ ادھر متوجہ نہیں تھا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کی صاف گوئی نے جہاں بہت سے دوستوں کو ناراض کیا، وہاں حد سے زیادہ بے نیازی امیر لابیسٹ اس کو دور کر کے اشر کے قریب لے گئی۔ اشر اس کی بیوی کا بھائی ہے، میٹھی چھری جیسا، ہر وقت ہنستا مسکراتا ہوا، ایک نمبر کا دوگلا اور ایمبیشیس انسان۔ اشر نے اپنے آبھنگ کے نام پہ لوگوں سے قرضے لیے، فیورز مانگے۔ یہی نہیں کہ من فاتح ان کو ادا کرے گا، بلکہ یہ اس کے طرح میں آپ کو فاتح سے قریب کر دوں گا۔ اشر امیر ہوتا گیا اور فاتح کی جمع پونجی کم ہوتی گئی۔ سیاست بہت مہنگا شوق ہے اور اس کی بیوی کا کام بھی اس سے متاثر ہوا۔ اوپر سے لگژری لائف سٹائل کا ملمہ تو ہے، مگر اندر سے ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ مگر ون فاتح کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ کار پھر سے چل پڑی۔ پھول ایڈم نے ڈیش بورڈ پہ رکھ دیے اور ان کی خوشبو نے ساری کار کو مہکا دیا، ایسی دل فریب خوشبو کہ طبیعت خوش ہو جائے۔ ایڈم کا موڈ بھی ایک دم کافی خوش ہو گیا۔ وہ ایک خواب میں جی رہا ہے تالیہ، ایک آئیڈیالزم میں۔ لوگ کہتے ہیں اسے سیاست نہیں آتی، اسے عیاریاں نہیں آتی۔ وہ عوام کے ووٹ کے بھروسے پہ وزیر اعظم بننے کے لیے پر یقین اور پر امید ہے، مگر اسے اتنا بھی احساس نہیں کہ ملے جامع جمہوریت کی حمایت کافی نہیں، امیر دوست زیادہ ضروری ہیں۔ گاڑیوں کا قافلہ ایک بنگلے کے باہر پہنچا تو خود کار گیٹ کھل کے دیوان میں گھستا گیا۔ کار طویل ڈرائیو وے پہ آگے بڑھتی آئی۔ فاتح ایک سادہ آدمی ہے، مغرور بھی ہے، مگر ہر ایک پہ اعتبار کر لیتا ہے، سب کو اپنے جیسا سچا سمجھتا ہے۔ اس کے دوست اشر کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں، دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فاتح رمضان اپنے خواب سے دستبردار ہوتا ہے یا نہیں۔ ایڈم جھٹ کار سے نکلا اور فاتح کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر وہ فاتح نے دروازہ خود ہی کھولا اور کوٹ کا بٹن بند کرتے باہر نکلا۔ باہر نکل کے فاتح رمضان نے گردن اٹھا کے اس اونچے گھر کو دیکھا۔ بارش اب تھم چکی تھی، سیاہ بادل غائب ہو رہے تھے۔ تم لوگ یہیں رکو، اسے بے نیازی سے تمام ملازموں کو ہاتھ سے اشارہ کیا جو ساتھ آ رہے تھے۔ سب رک گئے اور سمجھ کے چند قدم ہٹ گئے۔ فاتح گھر کے برآمدے کی طرف بڑھا جہاں شمس کے ملازم اس کو اندر لے جانے کے لیے مستعد کھڑے تھے۔ پھر وہ اٹھا اور گردن موڑ کے سوالیہ نظروں سے ایڈم کو دیکھا جو ساتھ چلا رہا تھا۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں، یہیں رکو۔ سوری سر، مگر آپ کو صبح سے فلو کی شکایت ہے، آپ کو بار بار ٹیشو کی ضرورت ہوگی جو میں ساتھ لایا ہوں، اور آپ کو کسی دوسرے کے ملازم کی ٹیشوز پہ نہیں چھوڑ سکتا، مجھے آپ کے ساتھ آنا ہوگا۔ فاتح نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے ایک آبرو اٹھائی۔ تم مجھے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ نہیں سر، میں نے آج صبح سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ سچائی اور ایمانداری سے کام کروں گا، کیونکہ میں آپ کے ملازموں میں وہ واحد شخص ہوں جس کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ سادگی سے مسکرایا۔ واقعی؟ تمام ملازمین، سیکریٹری سب ایڈم کو گھور رہے تھے، مگر وہ نڈر سا بولے جا رہا تھا۔ سر، میری نوکری ویسے بھی چند دن میں ختم ہو جائے گی اور آپ کبھی کسی کی سفارش نہیں کرتے، تو مجھے آپ سے کچھ نہیں ملنے والا۔ کل رات تک میرے دل میں لالچ تھا، اس لیے میں نے جھوٹ بولا تھا کہ میں نے کسی کو ووٹ نہیں دیا۔ میں نے آپ کی مخالف امیدوار کو ووٹ دیا تھا سر، حکمران پارٹی کو، اپنی موجودہ وزیر اعظم کو، مگر اب مجھے خوف نہیں ہے سر۔ سچ بولنے والے انسانوں کی ناراضگی سے نہیں ڈرتے، اس لیے سوری، مگر میں آپ کو اکیلے اندر نہیں جانے دے سکتا جبکہ آپ کو فلو ہے۔ فاتح ہلکا سا مسکرایا اور آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ تم واقعی مجھے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور آگے بڑھ گیا۔ ایڈم مستدعی سا پیچھے لپکا۔ سیکریٹری نے تعجبی انداز میں پکارا، ڈرائیور نے گھورا، مگر چونکہ فاتح نے منع نہیں کیا اس لیے وہ رکا نہیں۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ ایک خوبصورتی سے سجائے گئے شاہانہ طرز کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ اونچی کھڑکیاں، سنہرے پردے اور سفید مخملی صوفے جیسے کراچی کا کوئی بنگلہ ہو۔ شمس صاحب چینی نقوش کے حامل ادھیر عمر انسان تھے۔ ان کے سامنے فاتح رمضان براجمان تھا، ہاتھ صوفے کی پشت پہ پھیلائے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ ایڈم پیچھے کھڑا تھا، ہاتھ میں ٹیشو کا پیکٹ تھا۔ تمہیں کچھ پریشان کر رہا ہے فاتح؟ شمس صاحب تفکر سے اس کا چہرہ دیکھ کے بولے تھے۔ میں ایک دوراہے پہ کھڑا ہوں، کراس روڈز پہ، سامنے 3 سڑکیں ہیں،
فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کون سی لوں۔ بات کے اختتام پہ وہ جھکا اور میز پہ رکھے ٹیشو باکس سے 3 ٹیشو کھینچے۔ ایڈم کا منہ کھل گیا۔ تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ اپنا ذہن کلیئر کر سکوں۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے ہر برے وقت میں مجھے یاد رکھا ہے اور مجھ پہ بھروسہ کیا ہے۔ میں کسی برے وقت میں نہیں ہوں شمس۔ طے شدہ ٹیشو سے ناک رگڑتے ہوئے اس نے کندھے ذرا سے اچکائے تھے۔ ایڈم نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ٹیشو کا پیکٹ پکڑا ہاتھ پہلو میں ڈھیلا سا گر گیا۔ اگر مجھ پہ بھروسہ کیا ہی ہے تو میری رائے کو تحمل سے سنو۔ تم اچھے وقت میں بھی نہیں ہو فاتح، لوگ تم سے ہاتھ کھینچ رہے ہیں۔ ایش چاہتا ہے میں چیئرمین شپ کے الیکشن سے دستبردار ہو جاؤں۔ اسرا چاہتی ہے کہ ہم امریکہ چلے جائیں۔ یہ سراسر ظلم ہے۔ شمس صاحب کے چہرے پہ غصہ آنے لگا۔ چیئرمین بننے کا اگر یہ درست وقت نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ملک چھوڑنا، اپنی سیاست چھوڑ کے کسی لاؤنج لیزرڈ کی طرح ریٹائرمنٹ گزارنا، یہ تمہاری شان کے خلاف ہے۔ فاتح نے اسی سادگی سے 2 ٹیشو تہہ کرتے ہوئے پوچھا، تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سیاست درمیانی راستے کا نام ہے، مفاہمت کا، بات چیت سے مسئلے حل کرنے کا، وہ سمجھداری سے کہہ رہے تھے۔ ٹیشو مٹھی میں دبائے آنکھیں چھوٹی کر کے وہ ان کو غور سے دیکھتا رہا۔ تم کچھ اپنی منواؤ، کچھ اس کی مانو۔ چیئرمین شپ چھوڑ دو مگر کسی ایک ریاست کی حکومت مانگ لو۔ ایش وزیر اعظم بن کے ایک ریاست تمہارے حوالے کر دے، تم اس شرط پہ ایش سے ڈیل کر لو۔ واقعی؟ فاتح نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ یہ بہترین آپشن ہے۔ 5 سال تم اس ریاست کے حاکم بن کے خود کو مضبوط کرو، 5 سال بعد تم چیئرمین شپ کا الیکشن لڑو اور وزیر اعظم بننے کی کوشش کرو۔ صحیح، میں اس بارے میں سوچوں گا۔ اس نے سر کو آہستہ سے ہلایا اور کلاہی پہ بندھی گھڑی دیکھی، پھر ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ شمس صاحب بھی ساتھ ہی اٹھے۔ اب اجازت، اسرا کی نیلامی پہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، کوئی ایونٹ ہو رہا ہے مسز اسرا کا؟ اللہ برکت دے۔ ہاں، ایش ارینج کروا رہا ہے۔ وہ مصافحہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ ڈرائنگ روم سے نکل کر وہ لابی تک آئے تو درمیانی میز پہ پھولوں کی ٹوکری رکھی تھی۔ ایڈم نے گزرتے ہوئے یوں ہی نظر گھمائی تو چونکا۔ ٹوکری میں ایک سرخ اور گلابی کارڈ کا کونا جھلک رہا تھا۔ ذہن میں جھماکا ہوا۔ لیٹ نائٹ کارڈز آئے تھے، صبح صبح سب سے پہلے ادھر ہی آیا۔ کسی خواب کسی کیفیت میں ایڈم سیدھا ہوا، پھر آگے دیکھا۔ فاتح موبائل پہ بٹن دباتا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ایڈم شل سا پیچھے آیا۔ اس کا دماغ سن ہو رہا تھا مگر اسے خود پہ قابو پا کر کار میں بیٹھنا تھا۔ گیٹ پہ کھڑے ہو کر شمس صاحب نے فاتح کی کار کو الوداعی ہاتھ ہلایا اور جب تمام گاڑیاں نظروں سے اوجھل ہو گئیں تو انہوں نے موبائل نکالا اور اسپیڈ ڈائل پہ ایک نمبر ملا کے فون کان سے لگایا، پھر ایک ہاتھ پہ کمر جمائے گھنٹی سننے لگے۔ ایش، رابطہ ملنے پہ انہوں نے گہری سانس لی۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، وہ سب سے پہلے میرے پاس آیا ہے۔ ہاں، بے فکر رہو، میں نے وہی کہا جو تم نے بولا تھا، ایک ریاست کی حاکمیت اور بس۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا تو وہ سوچتے ہوئے بولے، کہہ نہیں سکتا مگر وہ دستبرداری کے لیے نیم رضامند لگتا ہے۔ نہیں، اس کو مجھ پہ شک نہیں ہوگا، وہ مجھ پہ اعتبار کرتا ہے۔ وہ اب بولتے ہوئے اندر کی طرف مڑ گئے۔ آواز ہلکی ہوتی جا رہی تھی۔ چند کلومیٹر دور اپنے آفس فلور کے کارنر آفس میں اشر پاور سیٹ سنبھالے بیٹھا تھا۔ ٹیک لگائی وہ فون کان پہ جمائے مسکرا کے سن رہا تھا۔ گڈ، مجھے معلوم تھا کہ وہ کبھی بھی امریکہ نہیں جائے گا۔ ہم نے اس کو موت دکھا کے بخار پہ راضی کرنا ہے۔ وہ مجھ سے جلد ہی ایک ریاست بات کرے گا اور میں اس کا مان رکھ لوں گا۔ وہ سمجھے گا سارا آئیڈیا اسی کا ہے۔ کال بند کر کے اس نے اپنے چیف آف سٹاف کو بلایا۔ جیسے ہی وہ اندر آیا اس نے دیکھا کہ اشر سنجیدہ اسپاٹ سا بیٹھا ہے، چہرے پہ بے رحمی بھری سختی اور ماتھے پہ بل ہیں۔ عرب امیر زادے کا بندوبست کر لیا ہے؟ اس نے سرد آواز میں پوچھا۔ یس سر، سارے کاغذات پکے ہیں۔ مسز اسرا کو شک بھی نہیں ہوگا کہ جس عرب امیر سے وہ ملنے جا رہی ہیں وہ ایک اداکار ہے، اور پینٹنگ اسی شیخ کے ملازم سے ان کے گھر سے اٹھوائی ہے، لیکن اصل شیخ صاحب اس کو مس نہیں کریں گے کیونکہ چند سال قبل جب زخمی ہرن کی پینٹنگ چوری ہوئی تھی تو چور ہمیشہ کی طرح ایک نقلی پینٹنگ چھوڑ گئے تھے۔ بہت مہارت سے بنائی گئی ہے وہ۔ شیخ صاحب نے غصے سے اس کو سٹور میں پھینکوا دیا تھا۔ اور دو ایکسپرٹس کا بندوبست کر لیا ہے جو پینٹنگ کی تصدیق کریں گے اور مسز اسرا کو بتائیں گے کہ وہ اصلی ہے۔ مسز اسرا کے اپنے ایکسپرٹ کو عین موقع پہ ملک سے بھیجنے کا بندوبست بھی کر لیا ہے۔ مسز اسرا وہ گیلری آنر ہیں، ایکسپرٹ نہیں، وہ دھوکہ کھا جائیں گی۔ گڈ، اشر پہلی دفعہ مسکرایا۔
امی پہ جب پینٹنگ مہنگے داموں بک جائے گی تو عین وقت پہ باہر سے ایک مشہور ایکسپرٹ اس کا معائنہ کرے گا اور میڈیا کے سامنے یہ اشکار کرے گا کہ مسز اسرا فاتح جعلی پینٹنگ چیریٹی کے نام پہ بیچ رہی تھی۔ فاتح بھائی کو ذمہ داری قبول کر کے پارلیمنٹ کی رکنیت سے استعفیٰ دینا پڑے گا۔ بہت بدنامی ہوگی سر۔ مینیجر کے الفاظ میں افسوس تھا، پھر وہ ہچکچایا۔ مگر سر آپ مسز اسرا کے بھائی ہیں۔ غلط، اسے اسپاٹ لہجے میں بات کاٹی۔ میں صرف مال ضیاع کی وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہوں۔ یہ تخت کا معاملہ ہے رملی، اور تخت کے لیے بیٹے اپنے باپ کو اور باپ بیٹوں کو مار دیا کرتے ہیں۔ ہم مل ضیاء کا تخت ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے جو 10-15 سال پہلے مل ضیاء آیا تھا۔ اس ملک میں ساری عمر ہم نے گزاری ہے، اس کو ایشین ٹائیگر بنتے ہم نے دیکھا ہے، اس کے وارث ہم ہی ہیں۔ اور سختی سے ہاتھ جھلایا، گویا جانے کا اشارہ کیا۔ جی سر۔ مینیجر نے جلدی سے بات ختم کی اور اٹھ کھڑا ہوا، اور میں نے بھی یہاں پر ایپیسوڈ ختم کی اور اب میں بس کرنے لگی۔ تو گائز اگر آپ کو آج کے ایپیسوڈ کیسے لگے مجھے کمنٹس میں بتانا مت بھولیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا اینڈ کمنٹ بھی، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ اوکے، بائے بائے، ٹیک کیئر۔